احسان تو نہیں بڑوں بڑوں کی یہاں کے کام جاتے ہیں وہ سینے چھوٹتے ہیں تو اس لیے ہمیں وہ چیزیں دیکھنی پڑے گی جو اس کے لیے مومن اور معاون ہے تاکہ جس مقصد کے لیے آپ بیان کریں وہ مقصد برابر تقریر چونکہ ایک نیکی ہے اور آپ کے علم میں کہ ہر نیکی کے لیے شرط اول اخلاص ہے کسی بھی نیکی میں اخلاص کو بیکار ہے تو مقرر اور خطیب کے لیے بھی درخواست سے کتاب کا مقصد ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ اخلاص کی ہو کیا پتا مقرر کے زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ بے نمازی کو نمازی بنائے روزہ خور کو روزہ دار بنائے بخیل کو سخی بنائے اور دین دشمن کو دین دوست بنائے جب اخلاص نہیں ہے تو اگلے کے پاس نہیں ہوگا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر کرتی ہے پر نہیں طاقت پرواز گزر کرتی ہے دوسری چیز جو بہت اہم اور ضروری ہے مواد ہے مواد یہ تقریر کی روح ہے خطیب کے لیے وائس کے لیے مقرر کے لیے چاہیے کہ مواد جمع کرے اس کی تقریر مواد سے فرق تقریر میں آیات احادیث صحابہ کرام علیہ الرضوان کی حالات واقعات تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ صوفیاء اتقیاء ان کی حالات واقعات اشعار لطائف تب جا کر اس میں تقریر میں جان آئے اگر کسی کے بیان میں مواد نہیں ہے نہ آیات ہے نہ حدیث اور کسی اخبار کو دیکھ کر کوئی مضمون یاد کر کے سامنے پڑھا سامعین بھی اچھا سے نہیں پڑھتا اس لیے ضروری ہے خود تیاری کریں مواد تیاری ایک ہی چیز ہے خود یہ امریکہ کے ایک صدر گزرا اس کا نام ابراہیم کا گیا صاحب ایک بڑا خطیب اسپیکر کسی صحابی نے پوچھا کہ اگر کسی مجلس میں آپ کو بولنے کے لیے کہا جائے کہ آپ نے صرف 10 منٹ بات کرنی ہے آپ اس تقریر کے لیے اس مضمون کے لیے کتنی تیاری کریں گے کتنے دن کہا 2 ہفتے 10 منٹ کے بیان کے لیے 2 ہفتے کہا اگر آپ کو 20 منٹ دے دیا جائے کتنی تیاری کریں گے تو کہا 1 ہفتہ کہا اگر 30 منٹ آپ کو دے دیا جائے کہ 30 منٹ آپ نے بات کرنی کتنی تیاری کریں گے 1 منٹ بھی نہیں کریں یہ کیوں جب لمبا وقت ہوگا میرے پاس تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی بوجھ نہیں ہوگا پریشر نہیں ہوگا جو بول دیا اس کو بول دیا جب وقت ہوگا 10 منٹ ہو تو مجھے اس 10 منٹ میں سامعین کو سمجھانا پڑے گا اور ان کے بیٹھنے کو میں ضائع نہ کروں گا تو مجھے صحیح مطالعہ کرنا پڑے گا تیاری کرنا پڑے گی کہ مجھے کیا بات کرنی پہلے کیا بات کرنی دوسری کیا کرنی ہے تاکہ مجمع کا وقت ضائع نہ ہو جائے تو ایک اہم چیز طلبہ حدیث سے کہوں تیاری خود تیاری کریں تیاری کا یہ معنی نہیں کہ آپ کسی اردو کتاب پر آپ رٹ کر اور نہ خالی نہیں بعض لوگوں نے دیکھا کہ استاد کا اور بس طلبہ اور دیکھ جانے بعد ایک بیان کرتا ہے دوسرا ہے اس سے کوئی وہ لفظ پڑھا ہر بات کا بھی بیان سامعین بھی حیران پریشان کہ کیا چلتا ہے رٹا لگا ہے تیاری کا معنی یہ ہے کہ آپ ایک کتاب دے کے 2 دے کے 3 دے کے 4 دے کے اس موضوع پر ایک حدیث کو سنے 2 کو سنے 3 کو سنے 4 کو سنے اور پھر کاغذ قلم اٹھائے اپنے الفاظ میں اس بیان کو تیار کریں اصل بیان اس کو کہتے ہیں رٹ لگائے تقریر اس دور میں قابل قبول نہیں ہے اس کو ہم نقال کہہ سکتے ہیں خطیب نہیں کہہ سکتے یہ کوئی مشکل کا اللہ نے رہے تو اس مرکز سے کماتا ہے
تھوڑی انسان کوشش کرے ہلے جھلے اللہ تبارک و تعالی اس سے کام لے سکتا. ایک اہم چیز جو خطابت کے لیے ہے ضروری وہ ہے خود اعتماد. اگر ایک طالب علم میں مخالف اور خطیب اپنے اوپر اعتماد نہیں کہ میں مجمع کے سامنے بات کیسے کروں گا, میرا اساتذہ بیٹھے ہوں گے, عوام ہیں, لوگ ہیں, کیسے میں بات کروں گا, وہ بات نہیں کر سکے. یہاں کر کے دو تین بات کر کے بیٹھ جائے تو اسٹیج پہ آنے سے پہلے اپنا جائزہ لیں کہ الحمدللہ میں خطیب اور میں بات کر سکتا ہوں. بلکہ میرے اساتذہ نے فرمایا بیٹوری ڈول اور بڑے بڑے اساتذہ گزرے وہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ یہ تصور مانتے کہ اس وقت پورے ملک میں سب سے بڑا خطیب ہے تو دل کی بات ہے, کسی کا خوف ہے. خود اعتمادی کا معنی کسی کا خوف نہیں ہے. اگر کسی کا خوف ہے کہ بات کیا کریں نہیں کر سکے. خود اعتمادی کا یہی معنی ہے کہ آپ بغیر جھجک کے, بغیر ڈر کے, بغیر خوف کے اپنا معافی ضمیر بیان کریں. اسی طرح ایک خطیب کے لیے جو اہم چیز ہے مجلس کو دیکھیں. مجلس کرسی ہے, یہ قرآن کی مجلس ہے, دستار بندی کی مجلس ہے, خوشی کی مجلس ہے, غمی کی مجلس, درس قرآن ہے, جلسہ ہے, جلوس ہے, جمعہ کی تقریر ہے. تمام کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق بیان کریں. ان چیزوں کا خیال نہ ہو ایسے خطیب کو مذاق بڑھایا جاتا ہے, وہ آگے نہیں چل سکتا. مثلا درس قرآن کی مجلس سے کسی نے کسی خطیب کو بلایا کہ آپ ہمارے یہاں درس قرآن لے دیں, اور جناب وہ پرجوش لوگ ہو گیا, خطیب بن اچھا نہیں لگتا. ایسے ہوتے پہ ان کو اپنے اکابرین کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اکابرین درس قرآن کس طرح ہے, ترنم کے ساتھ, طرز کے ساتھ, دھیمے انداز سے, تاکہ قرآن اپنا اثر دکھائے. یہاں درس قرآن اور جوش کو درس قرآن عجیب سے لگے. اسی طرح یہ غمی کی مجلس ہے, ہوتی ہو جاتی ہے, بیانات ہوتے ہیں, پروگرام رکھے اس سے پہلے یا جنازہ کے لوگ اور ایک خطیب کو لایا جائے اور وہ لطیفے سنانا شروع کر دے. لوگ بات سے شادیوں کی باتیں, 4 شادیوں کی باتیں, 3 شادیوں کی باتیں, سننے کی بات ہے. اسی طرح شادی کو لوگ ہیں تو شادی میں بیان کراتا ہے. میں ساتھی کو جانتا ہوں, میرے دوست کے اے پی کے میں جب مجھے کہا جاتا ہے کہ ہماری شادی میں آ جائے تو میں اس سے کہتا ہوں کہ بھی شادی میرا بہت بیان ہے, میں باتیں پھر بھی اصلاح ہو جاتی ہے. علماء کو تڑپ ہے کہ لوگ اصلاح کیا بشر. اب جناب شادی کو اور قرآن کے ساتھ دعوت دی اور وہ شروع ہو گئے. موت کے بارے میں کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون یوم القیامہ. شریف ہے سلام لوگ جیسے قائم کو بیچاروں کو بعض لوگوں علم نہیں ہوتے, اسلامی علم علم حاصل نہیں, شادی کا موقع پہ شادی کا موقع ان کو کہا جاتا ہے تلاوت کریں, بیٹھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. یہ مقدمہ فوت کی ہو گئی ہے کہ قاری صاحب کا تلاوت فرمائے, وہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر تلاوت کرتے فرماتے فلا صدق ولا صلی ولکن کذب. ساری جگہ اس کی طرف راضی کی ہے. یہ دوست صدقے بھی ہے, یہ دوست نماز پڑھی ہے, دین کی چھوٹ ہے, خیال کرنا چاہیے. جلسہ ہے اس کے مطابق بات, مجمع کو دیکھ کر بات ہے. چل آدمی بیٹھے ہوئے ایک جگہ گیا, اچانک وہاں سے گزر رہا تھا, ایک مدرسے کا پروگرام اچھا چل رہا, چھوٹے بیٹے ہوئے, میں نے خطیب صاحب کو دیکھا آنکھ اس کی بند اور وہ جوش انداز تو خدا کی مجمع کو دیکھ کر آواز مسئلہ کے یا سنی بات ہے, لوگ اس کو نوٹ کرتے ہیں. اب جناب احتجاج مظاہرہ ہے, جلسہ آپ دھیمے انداز سے نہیں, وہ جوش انداز سے, وہ کیسے جلسہ ہے جوش انداز سے اشعار پڑھے جاتے ہیں. جناب
اور جذباتی اشعار، جہادی اشعار، بڑے بڑے اشعار، اور جناب سر جھکائے ہوئے، ایسے نہیں ہوتے؟ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کے خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کے خدا پر ہو، تلا تم خیر کو سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اس بات کے اندر اشعار ایسے کس انداز سے پڑھے تو مجلس کا خیال رکھیں گے، تو اس سے مجلس کے اوپر، مجلس والوں کے اوپر اچھا اثر پڑتا۔ اللہ، چونکہ اس مجلس میں عوام کو بھی دیکھ رہا ہوں، ساتھی بیٹھے ہوئے، تو میں ان سے بھی ایک دو باتیں عرض کر دوں، مختصر نظر سے کافی بزرگ ہیں، کافی تک ہے کہ بیان سنن کرے ہوئے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ عمر کے سلسلے مظاہر سے بڑے تمام میں سے اللہ فرماتے ہیں بار بار بیان کرے، بار بار بیان کرے۔ اللہ خطیب سے کہتے ہیں بات آئی، خطیب سے، مبرر سے، مبلغ سے، داعی سے فرماتے ہیں وَذَكِّرْ، بار بار بیان کرے، فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ نصیحت مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ قرآن شریف کا اعلان ہے، آپ علماء کے بیان سنیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو، آپ کی نسل حافظ بنے گی، آپ کی نسل عالم بنے گی۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، یہ پکی بات ہے، جو شخص کسی بھی عالم دین کی توہین کرتا ہے، اپنا امام ہے، کوئی اور ہے، میں نے بزرگوں سے سنا اللہ اس کی نسل سے کسی عالم کو پیدا نہیں کرے گا، لیکن تو عالم کیا حافظ کی پیدا نہیں ہے۔ اس لیے علماء کو سننا کرے، ان کا ادب کرے۔ اس عمر میں 51 میں چھپ رہا ہوں، میں نے لوگوں کو دیکھا اللہ کی قسم، جنہوں نے علماء سے محبت کی ہے، جو میرے سامنے کافی بیٹھے ہیں، مجھے رب کی قسم ہے، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کوئی ان کا بیٹا حافظ ہوا، کوئی نواسا، کوئی عالم بنا، کوئی کیا بنا۔ ابھی چند مہینے پہلے کے بعد مجھے ساتھی نے فون کیا، پہلے کراچی میں اس میں والی بات آتے تھے کہ پی کے گئے، اس سے کہا الحمدللہ میرا بیٹا مفتی بھی بن گیا۔ میں نے اس کو کراچی اتحاد بھون میں دیکھا، علماء کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اللہ نے اس کے بیٹے کو اس کے والد بنائے، ان کے مفتی بنائے۔ یہ سننے کی وجہ ہے۔ میں اپنے والد محترم کی بات کروں، گاؤں سے آئے، داڑھی بناتے تھے، رسم رواج نماز پڑھتے تھے۔ کراچی کا نواب 2 میں ہمارے بزرگ مولانا الہدیٰ صاحب رحمہ اللہ، ان کے درس میں بیٹھے، شاید ایک درس لیا 2 لیا، بس زندگی بدل گئی۔ قرآن شریف پڑھا، ناظرہ پڑھا، ترجمہ پڑھا، حضرت سے صالحین پڑھی، مشکوٰۃ شریف پڑھی، اپنی ساری اولاد پر قرآن یاد کرنے لگا۔ ایک عالم کا بیان سننے پہ میں دل کی گہرائیوں سے کہتا ہوں کہ جو بھی علماء سے محبت فرماتے ہیں، زمین ان سے کہیں محبت فرماتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے ان کا بیان سنتے ہیں، کم سے کم ان کی نسل میں، ان کے بیٹوں میں، بیٹے میں، ان کی نوازوں میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ایسا حافظ عالم قاری بنے گا کہ کل قیامت کے دن وہ بیٹا، وہ نوازا اس کو ہاتھ سے کر کر انشاءاللہ جنت میں پہنچے گا۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ علماء کے بیان سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ اس کے بڑے فائدے، جو لوگ آج علماء کرام کے خلاف فساد کرتے ہیں، آپ ان سے متاثر نہ ہوں، بلکہ میں ایک طالب علم کے سے عرض کرنا چاہوں گا، ان کے سامنے سر نہیں جھکا۔ جو بھی تمہارے سامنے کسی بھی عالم دین کے خلاف بات کرے، آنکھیں اٹھا کر اس کو جواب دو۔ اس بغیر کی زندگی سے تمام بہتر ہے۔ میں اسے منافق سمجھتا ہوں، میں اسے بغیر سمجھتا ہوں، میں اسے ذلیل سمجھتا ہوں، جس کے سامنے نبی کے وارث کی گستاخی ہو رہی ہے، وہ نبی کا وارث جو منبر میں آپ سنبھال رہے ہیں، جو ختم نبوت کا حفاظت کرنے والے ہیں،
یہ بھی تو منافق لوگ ہیں. بعض ہمارے مقتدی نماز ہمارے پیچھے پڑھتے ہیں، جمعے کا بیان بھی سنتے ہیں، باہر جا کر لوگ خلافات کرتے ہیں، وہ بھی ہاں ٹھیک ہے بالکل صحیح. یہ نماز پڑھنے کے اوپر اس کے پیچھے غیرت کا مظاہرہ فرمائے میرا عزیز دوست. غیرت کا دور ہے. آج فکر سر اٹھائے ہوئے جنت کی اگر مشتاق ہے، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، تعلیم بیٹھے ہوئے، علماء سب جنت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر علماء جنت کی نہیں تو کوئی بھی جنت کی نہیں. مولانا سید اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے، ایک سے موقع مارا، فرمایا اگر سید اللہ خان جنت دی جائے گا تو کوئی بھی نہیں جائے گا. علماء جنت کی. تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ جب علماء سے کہا جائے گا کہ آپ آؤ جنت میں، سننے کی بات ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ جنت میں. جب وہ جانے لگیں گے تو اللہ فرمائے گا، آپ سے کہا جائے گا کہ رکو بھی. علماء پریشان ہو جائیں گے کہ کیا مسئلہ ہے. تو آواز آئے گی اشفعوا لمن تشاءون. اشفعوا لمن، ان کی سفارش کرو جن کی تم چاہتے ہو. جن کی سفارش تم کرنا چاہتے ہو کر لو، تمہاری سفارش قبول ہوگی. یہ علماء کرام ہاتھ سے پکڑیں گے اور جنت میں انشاءاللہ لے جائیں گے. آج ان کے ساتھ میں قسم کر کہتا ہوں، کل قیامت کے دن علماء کو یاد ہوگا، اس نے میرا ساتھ دیا، اس نے دین کا ساتھ دیا، اس نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا، اس نے اسلام کے خلاف آواز اٹھائی، اس نے علماء کی سب ان کو معلوم ہوگا جنہوں نے علماء کا ساتھ دیا، محبت کی ہے. وہ ہمارے امام مرزا ابو حنیفہ فرماتے ہیں احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. فرماتے ہیں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، خود نیک نہیں، اور اس محبت کے نتیجے میں انشاءاللہ مجھے اللہ نیک بنا دے گا. علماء سے محبت فرمایا کہ میں نے یہ کبھی کبھی جب جمعے کا بیان ہوتا ہے میں ساتھیوں کو دیکھتا ہوں سننے میں آتے ہیں، لوگ اخیر میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. عربی خود کچھ شروع ہوتا ہے نا، تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ یہ جو بالکل سب سے اخیر میں آنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ علل اعلان آ کر مسجد میں اعلان کرتے ہیں بزبان حال کہ مجھے قرآن سننے سے محبت نہیں ہے، حدیث سننے سے محبت نہیں ہے، مجھے اسی طرح سے کوئی تعلق نہیں ہے. شروع میں آئے پر وہ باتیں سناتا رہے. کیا بات ہے؟ کون سی بات تمہارے سینے میں اتر جائے، تمہاری زندگی کھایا پلٹ جائے. تو میرا جلدوں سے یہ تقریر کی مجلس سے سناتا رہے. اور آخر میں طلبہ سے عرض کروں گا کہ آپ اپنی ارادے بلند رکھیں. آپ کے لیے میدان کھلا ہے، باطل میدان میں بیٹھا ہوا ہے. یہ نہیں میدان میں بیٹھے باطل اس ہمارے علماء فرماتے ہیں باطل جس انداز میں آ جائے اس انداز میں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. باطل آج میدان میں ہے، قرآن کی مخالفت، نبی کی مخالفت، صحابہ کی صحیح معنوں میں خطیب بنے اور ان کے وار کا جواب دو. ایک انداز سے باطل جس انداز میں آ جائے اس انداز میں جواب دینا چاہیے. صحیح معنوں میں علم حاصل کریں، ٹھیک ٹھاک طریقے سے. تمہارے علاقوں میں پرویزی آ سکتا ہے، مدودی آ سکتا ہے، اور جو باطل فرقے آ سکتے تمہیں چیلنج کر سکتے. مضبوط علم حاصل کرو، قوت گویائی سیکھو، خطابت سیکھو، بیان سیکھو، تاکہ آپ ان کو صحیح جواب دے سکیں. ایک عالم اپنے پورے علاقے کا مالک ہوتا ہے. ایک عالم اپنے علاقے کے دین کا چوکیدار ہوتا ہے. چوکیدار کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس زبان ہو، اس کے پاس ہتھیار علم ہے. اللہ نے آپ کو زبان دے سے پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا مجھے اور تمام حضرات کو ان پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وعلیکم السلام.